میں بیٹھے رہے، اعتکاف کی نیت کر لی، عصر میں آئے تو عشاء پڑھ کے جایا کرتے تھے تاکہ نئے سرے سے اپنی مشین کو چارج کر لیں۔ آج میں اور آپ اپنی پاکٹ کے اندر رہنے والے موبائل کی چارج کے فکر مند ہوتے ہیں، لیکن اپنے اندر جو دل اللہ نے بنایا ہے، جو عبادات سے ذکر سے چارج ہوتا ہے، اس کی ہمیں فکر ختم ہو گئی ہے۔ مسلمان مسجد میں چارج ہوا کرتا ہے، یہاں اس کی سروس ہوا کرتی ہے۔ جیسے آدمی بسا اوقات اپنی مشین یا گاڑی کو کہیں کاریگر کو دکھانے کے لیے لے جاتا ہے، ذرا اس کو دیکھ لو، اس کی سروس کر دو تاکہ میں نے لمبا سفر کرنا ہے، کہیں کوئی خرابی پیش نہ آ جائے۔ اور کچھ گھڑیاں، کچھ وقت 2 گھنٹے 3 گھنٹے آدھا گھنٹہ اللہ کے گھر میں گزار لیں، تلاوت میں مصروف ہو جائیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائیں۔ یہاں رحمت کے فرشتے ہر آن ہر گھڑی موجود ہوتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ اس پاکیزہ ماحول میں آتا ہے تو اس کی بیٹری چارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے میرے عزیز اور بزرگوں، ہماری زندگی کا طرز بھی یہی بن جائے۔ یہی مساجد تو ہیں جو اس دھرتی پر اللہ کے ہاں سب سے محبوب جگہ ہیں۔ اس روئے زمین پر اللہ کو اگر سب سے محبوب جگہ نظر آتی ہے تو وہ مساجد ہیں، وہ اللہ کے گھر ہیں جہاں عبادت کی جاتی ہے۔ ہماری زندگی کی مصروفیت بازاروں سے ہے، دفتروں سے ہے، وہاں گناہوں کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ ماحول میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن زندگی کی مجبوری ہے، ہم نے وہاں جانا ہے۔ جس طرح آدمی واش روم میں قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، لیکن واش روم میں رہنے کے لیے نہیں جاتا بلکہ ضرورت کے درجے میں جاتا ہے۔ اپنی ضرورت پوری کی، باہر آ گیا۔ بازار میں جانا یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت پوری کی، اپنا مقصد پورا کیا، واپس آ گئے۔ اور اس زندگی کی ساری مصروفیات ہماری ضرورت ہے، لیکن ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے روٹھے نہ، ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ اس لیے وہاں سے جانے کے بعد مساجد کا رخ کرنا ضروری ہے۔ کچھ گھڑیاں، کچھ اوقات اللہ کے گھر میں گزارے جائیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں، نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، ان کے دل کے اندر ڈر ہو تو صرف اللہ کا ہو۔ ارے یہ ایمان والے ہی تو ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کیا کرتے ہیں، جن کے رشتے مساجد سے ہیں، یہ ایمان والے ہیں، انہی کی شان ہے۔ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور اللہ کے حضور ڈرتے ہیں۔ میرے عزیز اور بزرگوں، جو اللہ کے گھروں سے وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق بنا لیتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ظالم اور جابر سے بھی نہیں ڈرا کرتا، اور اس کا اپنے اللہ سے تعلق ایسا بن جاتا ہے، اس کی عظمت ایسی بیٹھ جاتی ہے، اس کی قدرت پر اسے ایسا یقین ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی کسی طاقت سے وہ متاثر نہیں ہوا کرتا۔ ایک اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے،
نہ حکمران کا خوف، نہ برادری کا خوف، نہ کوئی انجانا خوف اس کے دل و دماغ میں مسلط ہوتا ہے، وہ صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے مساجد کے ماحول کی برکت سے یہ چیز نصیب ہوتی ہے، اور جب مساجد سے تعلق ٹوٹتا ہے آدمی نہ جانے کس کس سے ڈرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی بھی ڈرانے والا نہ بھی ہو، وہمی خیالات اسے پریشان رکھتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں۔ وہ یہی سوچتا ہے کل کیا ہوگا، بچوں کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا بنے گا، تیرے بچوں کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک انجانا سا خوف اسے پریشان رکھتا ہے، اسے ڈراتا رہتا ہے، اس لیے اس کا تعلق اللہ سے اور مسجد سے ٹوٹ چکا ہے۔ اس کے دماغ کے اندر اللہ کی عظمت نہیں رہی۔ جب اللہ کی عظمت دماغ سے نکل جائے گی اب یہ سب سے ڈرے گا لیکن اللہ سے نہیں ڈرے گا۔ میرے عزیز اور بزرگوں، اللہ کے گھر سے اپنی زندگی وابستہ رکھیں، اللہ کے گھروں کو آباد رکھیں۔ خوش نصیب تھے وہ مسلمان جو اللہ کے گھروں کو خود آباد کرتے تھے۔ ان کی مائیں، بہن، بیٹیاں اپنے گھروں کو مسجدوں کا ماحول دیا کرتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے جب مسلمان تہجد کے وقت مسجد نبوی میں جایا کرتے اور گھروں سے قرآن کی تلاوت کی ایسی کثرت سے آواز آیا کرتی تھی جیسے شہد کی بہت سی مکھیاں اڑ رہی ہیں۔ شہد کی مکھیاں جب اڑے تو ان کے بھمناٹ کی آواز آتی ہے۔ ہر مسلمان ماں، بہن، بیٹی قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے۔ مسلمان مرد مسجدوں کو آباد کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان عورتوں اور بہن بیٹیوں نے گھروں کو تلاوت سے آباد کر رکھا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے کچے گھر تھے، بڑے بڑے گیٹ نہیں تھے، چوکیدار نہیں تھے، محافظ بھی نہیں تھے، زندگی کے وسائل بھی بہت تھوڑے تھے، مادیت بھی ان کے پاس بہت کم تھی۔ ان کے کچے گھروں اور کچی دیواروں کے اندر ان کا ایمان، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کی صحت سب کچھ محفوظ تھی۔ الحمدللہ ان کے گھر جنت کا نمونہ تھے۔ آج ہمارے گھر پکے، ہمارے گیٹ بڑے، ہمارے محافظ بڑے محفوظ، ہمارے چوکیدار بڑے محفوظ، خدا کی قسم اتنا ہی ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ پہلے مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، نمازی پکے ہوا کرتے تھے۔ آج مساجد پکی ہو گئی، نمازی کچے ہو گئے۔ اس وقت راستے کچے تھے، مسلمان پکے تھے۔ آج راستے پکے ہو گئے، مسلمان کچا ہو گیا۔ یہ اسی وجہ سے ہوا، ہم نے اپنے اللہ کا در اور مسجد کے در کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم اللہ سے اور مسجدوں سے ڈرنے کی بجائے غیروں سے ڈرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے مسلمان کی زندگی دین سے وابستہ رکھی ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے گھروں کو یوں آباد کیا تو اللہ نے ان کے گھروں کو آباد کر دیا۔ آج ہمارے گھر کے اندر سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر نہیں تو اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، حیا داری کی زندگی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، وسائل تو بہت ہیں، مادیت بھی بہت ہے، زندگی گزارنے کے لیے راحت کے وسائل بھی بہت جمع ہیں، لیکن یہ بتائیے زندگی کہاں ہے، راحت کہاں ہے، سکون کہاں ہے، جان کی حفاظت کہاں ہے؟ یہ سب کچھ میرے اللہ کے نظام میں ہے، جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا۔ اس زندگی میں اور اس زندگی میں اور آج کی زندگی میں فرق یہی ہے
پہلے زندگیاں مسجد سے وابستہ ہوا کرتی تھیں، مسجد والی زندگی گھروں میں ہوا کرتی تھی، مسجد والی زندگیاں بازاروں میں ہوا کرتی تھی، مسجد والی زندگیاں تجارتوں میں ہوا کرتی تھی، مسجد والی زندگیاں فیکٹریوں میں ہوا کرتی تھی، مسجد والی زندگیاں دفتروں میں ہوا کرتی تھی۔ آج حال یہ ہے کہ مسجد والی زندگی تو کہیں نہیں مگر غیر کی زندگی ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے خیر کو نکال دیا، اللہ نے برکت کو نکال دیا۔ کثرت ہے، برکت نہیں۔ صحابہ نے جب بھی اللہ سے مانگا تو برکت مانگی، کثرت نہیں مانگی۔ آج میں بھی اور آپ بھی جب بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو کثرت مانگتے ہیں، برکت نہیں مانگتے۔ ایک مکان ہے تو دوسرا مکان مانگ رہے ہیں، ایک دکان ہے تو دوسری دکان مانگ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دعا کر رہے یا اللہ اسی میں برکت ڈال دے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ باقی سارے مسائل اس کے بعد ہیں، سارے مسائل بعد کے ہیں، معاشی مسائل بعد کے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ مسلمان کا دین اور اللہ سے تعلق کا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں معاشی مسئلہ ہے تو میں کیا کرتا؟ جاپان اور ایشیائی ممالک میں یہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، معیشت میں بڑی اچھے ہیں، زندگی کی ضروریات بھی سب کو میسر ہے، میڈیکل کے اندر بھی وہ آپ سے کئی گنا آگے ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں وہاں زندگی کا حال یہ ہے، 35 ہزار سے زائد آدمی ایک سال میں اجتماعی خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اطمینان، سکون نہیں مل رہا۔ مسلمان کا مسئلہ یہ نہیں کہ وہ معیشت میں بہت پیچھے رہ گیا، اس کا سب سے بڑا معاملہ ہے دین کا۔ دین سے ساری زندگی سنورتی ہے، اس کی زندگی مسجد اور اللہ سے تعلق سے بنا کرتی ہے۔ آج یہ رشتہ ہمارا چھوٹ گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے توفیق نصیب فرمائی، ہم مسجد میں آئے، مسجد کے ماحول میں بیٹھے اور اپنے رب سے رشتہ جوڑا۔ اب اس رشتے کو ٹوٹنے نہ دیجیے، اور ہم اپنی اگلی زندگی بھی مسجد سے وابستہ رکھیں تو ہمارا یہ تعلق بحال رہے گا۔ اپنے گھروں کے اندر بھی اس کا اہتمام کریں، ہمارے گھروں کے اندر خیر کے تذکرے ہوں، اللہ کے لیے اپنے گھروں کو گناہوں کے آلات سے بچائیں۔